حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بعینہ کما حقہ بیان کر دینا، پورا تعبیر کر دینا، یہ ممکن ہی نہیں۔ آپ کی ذات اقدس کی منظر کشی کسی کے قابو میں نہیں۔ البتہ اپنی ہمت اور اپنی وسعت کے بقدر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے حسن و جمال کو ضبط فرمایا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا پورا حسن دنیا میں ظاہر ہی نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کا پورا حسن مبارک ظاہر کر دیا جاتا تو آدمی آپ کو دیکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتے۔ حضرات صحابہ کرام کا امت پر انتہائی بڑا احسان ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات معنویہ یعنی آپ کے علوم اور معارف کے ساتھ ساتھ آپ کے کمالات ظاہری، آپ کے حسن و جمال کو بھی محفوظ کر کے امت تک اس کی تبلیغ فرمائی ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرزند ارجمند، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سابقہ شوہر سے بیٹے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ماں شریک بھائی تھے، اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ماموں لگتے تھے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیا تھا، اور حضرت ہند بن ابی حالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بڑی کثرت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے تھے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی، تمنا کی کہ ماموں جان مجھے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ بتلائیں تاکہ میں ان کے بیان کو اپنے لیے محفوظ کر لوں، ایک سند کے طور پر اور ایک حجت کے طور پر۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کا حسن و جمال یوں بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور لوگوں کی نگاہوں میں بھی عظیم مرتبے والے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح، ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا، اور آپ کا قد مبارک بالکل جو درمیانے قد والا آدمی ہوتا ہے اس سے ذرا بلند تھا، اور جو بلند لمبے قد والا آدمی ہو اس سے تھوڑا پست تھا، یوں کہہ لیں کہ درمیانہ قد بلندی مائل تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں، آپ کے جو بال مبارک تھے وہ ہلکے سے خمدار تھے، ہلکے سے بل کھائے ہوئے تھے، بالکل سیدھے بھی نہیں تھے اور بالکل گنگریالے ایسے بھی نہیں تھے، یعنی سیدھے تھے، تھوڑا ان میں خم تھا، جو حسن کی ایک علامت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آسانی ہوتی تو بالوں میں مانگ نکال لیتے، اگر بسہولت مانگ نہ نکلتی، کنگھی وغیرہ کی ضرورت پڑتی تو پھر کسی دوسرے وقت میں مانگ نکال لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، آپ کی زلفیں جب بڑی ہو جاتی تو جس وقت بڑھ جاتی تھی تو کانوں کی جو لو ہوتی ہے ان سے تجاوز کر جاتی۔ آپ کی رنگت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چمکدار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بویں تھیں، آپ کے ابرو تھے وہ بھی ہلکے سے خمدار تھے اور باریک اور گھنے تھے، اور اگلی بات کہ دونوں ابرو آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے، جدا تھے، اور درمیان سے جو صاف جگہ تھی یہ والی، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رگ مبارک تھی۔ غصے کے عالم میں ہوتے، ناراضگی کے عالم میں ہوتے تو وہ رگ پھول جایا کرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ کی جو ناک مبارک تھی وہ بلندی مائل تھی، زیادہ بلند نہیں، بلندی مائل، یعنی بلندی کی طرف مائل تھی، درمیانی ناک، اور اس پر چمک اور نور ہوتا تھا۔ ابتداً پہلی مرتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص دیکھتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بلند ہے، حقیقتاً وہ بلند نہیں تھی بلکہ درمیانی اور بلندی کی طرف مائل تھی۔ داڑھی مبارک تھی، وہ بھرپور اور گھنی تھی۔ آپ کی آنکھوں کی پتلیاں بالکل سیاہ تھی، آپ کے رخسار مبارک جو تھے ہلکے اور ہموار تھے، گوشت ان پہ لٹکا ہوا نہیں تھا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ مبارک تھا، جس کو ہم دہن بھی کہتے ہیں، وہ ایک اعتدال کے ساتھ، تناسب کے ساتھ بڑا تھا، فراخ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ منہ والے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک باریک اور آبدار تھے، اور جو سامنے کے دانت تھے ان میں ہلکا ہلکا فاصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی، ایک باریک خط تھا سینے سے ناف تک۔ اور آپ کی گردن مبارک کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی گردن انتہائی خوبصورت تھی، جس طرح مورتی کی گردن صاف شفاف تراشی ہوئی ہو، اور رنگت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن چاندی کی طرح صاف اور خوبصورت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعضاء مبارک نہایت معتدل اور پرگوشت تھے۔ آپ کا بدن مبارک گٹھا ہوا تھا، ڈھیلا ڈالا نہیں تھا، گٹھا ہوا فٹ فاٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک اور سینہ مبارک ہموار تھا۔ ہاں البتہ آپ کا جو سینہ تھا یہ چوڑا تھا، کشادہ تھا، اور آپ کے کندھوں کے درمیان ذرا زیادہ فاصلہ تھا۔ جس طرح آج کل جو جوان مرد ہوتا ہے، جس کو ہم طاقت والا سمجھتے ہیں، اس کی چھاتی چوڑی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سینہ مبارک اور کندھے مبارک چوڑے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوڑوں کی ہڈیاں تھیں وہ مضبوط اور بڑی تھی، جو قوت کی اور طاقت کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک جو کپڑے سے ظاہر ہوتا تھا، جن پر کپڑا نہیں ہوتا تھا، وہ اعضاء آپ کے چمکتے ہوتے تھے۔ ناف اور سینہ کے درمیان جو بالوں کی ایک باریک لکیر تھی، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھاتیاں تھی، آپ کا پیٹ مبارک، یہ بالوں سے صاف تھا۔ البتہ دونوں بازوؤں پر اور کندھوں پر اور سینہ مبارک کے بلائی حصہ پر، اوپر والے حصہ پر بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں دراز تھی، ہتھیلیاں جو تھی فراخ اور کشادہ تھی۔ ہتھیلیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک پرگوشت تھے، گداز جن کو ہم کہتے ہیں، پرگوشت اور گداز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں ایک تناسب کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں کے تلوے تھے وہ قدرے گہرے تھے، اور قدم جو تھے، قدم مبارک ہموار ہوتے تھے، اور پانی ان پر اگر ڈالا جاتا اتنے ملائم ہوتے تھے کہ پانی ان پر ٹھہرتا نہیں تھا بلکہ فوراً ڈل جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو ایک قوت کے ساتھ قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے تھے۔ قدم مبارک زمین پر آہستہ پڑتا تھا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بلندی سے پستی کی طرف، نیچے کی طرف اتر رہے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے رخ انور کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے، یعنی بالکل اس کی طرف مڑ جایا کرتے تھے، اور توجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سنتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک نیچی رہا کرتی تھی، آپ کی نظریں آسمان سے زیادہ زمین کی طرف رہتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ جو تھی عام طور پر ایک گوشہ چشم آنکھ کے کناروں سے دیکھنے کی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت شرم اور حیا کی وجہ سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو صحابہ کرام کو آگے کر دیا کرتے تھے اور ان کے پیچھے رہا کرتے تھے۔ جب کسی سے ملتے تو سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تھا، جو ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ اور بھی اوصاف اور آپ کے شمائل جو ہیں احادیث میں مذکور ہیں۔ بات وہی ہے جو میں نے آغاز میں کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی منظر کشی، تصویر کشی ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا تھا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے خوبصورت اور جمیل کسی عورت نے نہیں جنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ کی منشا تھی۔
اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔